ہے یہ اگر اس سے تمہارے بدن میں اتنی قوت رکھی ہے کہ جو غذا تمہارے پاس آئے اس غذا کو یوں استعمال کرو، یوں ہاضم کرو کہ زندگی کا سہارا بن جائے. یہ خود ایک مستقل فلسفہ ہے. خود انسانی جسم کے اندر ایک قوت ہاضمہ پیدا کر کے پروردگار عالم میں اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اگر تنہا اسی ایک قوت کو معطل کر دیا ہوتا تو ہم شاید پہلے دن واپس جا چکے ہوتے. اس ایک قوت ہاضمہ کا معمولی نہ سمجھیں. یہ اس وقت کے جاننے والے ہیں جو پروردگار عالم کی نعمتوں کے پہچاننے والے ہیں. انہوں نے انسان کو متوجہ ایک لقمہ روٹی جو انسان کھا لیتا ہے، ایک لقمہ روٹی جو انسان کے شکل میں آتی ہے اور انسان استعمال کرتا ہے، پروردگار عالم کی دی ہوئی 4 طاقتیں جب ایک ساتھ کام کرتی ہیں تو یہ ایک لقمہ انسان کے کام آتا ہے. اور جو پروردگار کی 4 طاقتیں ہیں جو ایک ساتھ مصروف عمل ہو جاتی ہیں. آپ نے کون سا کام کیا؟ سامنے روٹی رکھی ہوئی تھی، پھر ٹکڑا توڑا منہ میں رکھ لیے، رکھے رہی کیوں بیٹھے گی؟ لقمہ آپ کے قبضے میں آ گیا، آپ اسے منہ میں رکھ لیجیے، رکھے رہی. کیا اس سے آپ کا زندگی کا سہارا ہو جائے گا؟ زندگی کا سہارا تو نہیں ہوگا. کوئی دیر ہوئی رکھا رہ جائے، منہ بند رہ جائے تو انشاءاللہ موت کا سہارا ہو جائے گا. سانس رک جائے گی، آدمی مر جائے گا. لہذا پروردگار عالم نے پہلا احسان انسان پر یہ کیا کہ انسان کے کام و ذہن کو، انسان کے ذاتوں کو، انسان کے ذہن کو حرکت کرنے پر آمد. جیسے لقمہ تمہارے پاس آئے تم اپنا کام شروع کر دو. اب کیسے انتظار نہ کرنا. جو خدائی نظام میں کام کرنے والے ہیں وہ اس کے محتاج نہیں ہے کہ ابھی تو اپائنٹمنٹ لیٹر کیوں نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہم سے کسی نے کہا ہے کہ ارباب کا آرڈر نہیں آیا. ارباب نے فطرت سے آرڈر کو رکھ دیا. جیسے لقمہ ہاتھ میں آیا اور زبان تک پہنچا ویسے دانتوں نے اپنا کام شروع کر دیا. دانت کیا کریں گے؟ بہت سے بہت اس کو چبا دیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ آدمی کا کام تو نہیں آئے گا. جیسے دانتوں نے چبا کے اس کو اندر جانے کے قابل بنایا ویسے پروردگار نے حرف کو حکم دیا فوراً قبول کرو. اس کے پہلے تو اگر آپ چاہتے کہ ڈھکیل بھی نہیں تو آپ کا حرف قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ہر جزو بدن اتنا حساس واقع ہوا ہے یہ پہچانتا کون قبول کرنے کے لائق ہے کون نہیں ہے. اللہ اتنے بے جان اجزائے بدن ان میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے جو قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے اسے قبول کرتے ہیں، جو قبول کرنے کے لائق نہیں ہوتا اسے واپس کر دیتے ہیں. ہر جگہ دھوکے سے اگر میرا میدے کے اندر تک پہنچ جائے تو میرا بھی حساب لگاتا ہے یہ رکھنے کے لائق ہے یا نہیں ہے. اگر قبول کرنے کے لائق ہے تو میں اپنی محفل کو اسے جگہ دے دیتا ہے. اور اگر دیکھا اس وقت میں بیٹھنے کے قابل نہیں نکل باہر دیا. اس کے فراغ اسی کو کہتے ہیں میدے کے پاس تو کوئی عقل نہیں ہے. کیا کہنا ہے اس کے بعد تو کوئی شعور نہیں ہے، اس میں تو کوئی منطق پڑھی نہیں ہے، وہ تو کسی مدرسے میں گیا نہیں ہے، وہ تو کوئی عالم نہیں، کوئی فاضل نہیں. ایک بے جان چیز ہے جو خدا نے انسان کے بدن میں رکھی ہے مگر اتنا شعور اس کے اندر اس کے لاشعور میں پایا جاتا ہے کہ اگر قابل قبول ہے تو رکھا جائے، اگر قابل قبول نہیں ہے تو نکال باہر کیا جائے. کتنا نالائق یہ انسان ہے کہ پروردگار عالم اتنی بڑی عقل انسان کے حوالے کر دی اور پڑھ لکھ کے پڑھے لکھے کے کہے جانے لگے. اس کے بعد یہ شعور نہ پیدا ہوا کہ کون بد میں جگہ دینے کے قابل ہے کون نکال محمد ایک طاقت ادھر کام کر جو غذا کو تیار کرتی ہے، دوسری طاقت نے کام کے فور سے قبول کر لیا اور جیسے میرے مارے نے اپنا کام شروع کر دیا. ہم یہ نہیں چاہتے غذا آ گئی تو پڑی رہ جائے. جو حصہ جس کام آ سکتا ہے اس کو اس کام میں لگا دینا چاہیے. یعنی پاور کو ڈسٹریبیوٹ تقسیم ہو جانا چاہیے. یہ پاور کو اکٹھا کر لیا ہے ورنہ غذا آگے اگر میرے میں یوں رکھی رہ جائے ابھی 2 دن بعد مر جائے. اب میرے نے اپنا کام شروع کر دیا. یہ حصہ کارآمد ہے جو خون بنا کے فوراً رنگوں کے حوالے کر دیا. یہ حصہ کام آنے کے قابل نہیں ہے اس کو فوراً
الگ کر دیا، یعنی جو حصہ جس قابل ہے اس حصے کو اس کے حوالے کر دیا، تاکہ یہ طاقتیں جو یہاں تک آ گئی ہیں یہ معطل بیکار نہ ہونے پائیں، جو طاقت جس کے کام آ سکتی ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک بے جان بیٹے میں اس کا شعور پایا جاتا ہے کہ غذا آگے تو ذخیرہ اندوزی مت کرو، دیکھو ذخیرہ اندوزی نہ کرو، رگوں کو سکون چاہیے ان کے حوالے کرو، ہڈیوں کو طاقت چاہیے اس کے حوالے کرو، روزوں کو سہارا چاہیے اس کے حوالے کرو، ورنہ اگر تم نے ایک جگہ اکٹھا کر لیا تو بڑا ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ شام جو سبق میرا پڑھاتا رہتا ہے، یہاں انسان کی مٹھی میں 4 پیسے آئے سارا سبق بھول گیا۔ اگر کل اس نے ایسے ذخیرہ اندوزی سے کام لیا ہوتا تو تم بنا ہوگے ہوتے، جب تم یہی طریقہ اختیار کرو گے سارا سماج سارا معاشرہ بنا ہو جائے گا۔ اگر معاشرے کی بقا چاہتے ہو تو جو دولت خدا نے تمہارے حوالے کی جتنا جس کے کام آ سکتا ہے اس کے حوالے کرو تاکہ کائنات باقی رہ جائے، تاکہ نظام زندگی باقی رہ جائے۔ میرا سبق نہیں کہا گیا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا مر گیا اور تم نے اپنے گھر میں ذخیرہ بنا کے رکھا ہے تو خدا تم پر روز قیامت عذاب کرے گا اور قیامت کا عذاب کرے گا، حالانکہ مال تمہارا ہی ہے، یہ مال ہمسائے کا نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں لاکھوں روپیہ رکھا ہوا ہے اور ہمارے برابر میں رہنے والا واقع کر کے مر گیا تو مر گیا، ہم کیا کریں؟ وہ اس کے باپ کا پیسہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے تو ہم جا کے بھی آئیں، کیوں بھی آئیں؟ بھوکا مرتا مرے جائے، کمائے اگر نہیں کماتا مر جائے، کہ آدمی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، مگر انتظام نے اس بات کی اجازت نہیں۔ ہم جانتے ہیں مال تمہارا ہے، اب جانتے ہیں تم نے کمایا ہے، بالکل حلال کمال ہے، اس میں کوئی پیسہ حرام کا نہیں ہے، مگر اس کے بعد بھی ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کہ برابر والا ہمسایہ بھوکا مر جائے اور یہ مال تمہارے پاس رکھا رہ جائے۔ خبردار، تمہیں یہ کہنے کا حق تو ہے کہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، مگر یہ بھی تمہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے باپ کا نہیں ہے تو تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ توجہ کریں، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے یہ کسی فقیر کے باپ کا نہیں ہے لہذا ہمارا ہے، ہم کھائیں گے فقیر کو نہیں دیں گے، تو فقیر پر ایسے کہہ سکتا کہ میرے باپ کا نہیں تو تمہارے باپ کا، تمہارے باپ کو خود بھی ایسی فقیر، پورا ہر انسان فقیر ہے۔ قرآن خبر دیتا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، کس کے؟ انتم الفقراء اللہ، اللہ کے فقیر ہو، اللہ هو الغنی الحمید۔ اگر کوئی غنی کہے جانے کے قابل ہے تو فقط خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر اپنے کو سمجھتا ہے تو شاید کی خدائی کا بھی حصہ دار اپنے کو سمجھتا ہے۔ پروردگار عالم نے سب کو محتاج بنایا ہے، یہ خدا ہے جو غنی ہے، وہ عطا کر رہا ہے، جس کے سہارے دنیا چل رہی ہے۔ لہذا پروردگار نے کہا ہم نے تم کو عطا کیا ہے تو ظاہر تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے خاندان کا نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ ہماری عطا ہے، ہماری دین ہے، ہمارا کرم ہے، اور جیسے تم ہمارے بندے ہو ویسے وہ ہمارا بندہ ہے۔ اب ایک چھوٹا جو میں نے پہلے عرض کیا تھا دونوں کو جوڑ کے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا کہ اسلام نے ایک حق مولود رکھا ہے کہ اگر آپ باپ کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ باپ سے مثلاً پھل توڑ کے کھا لیجیے۔